مغل بادشاہوں میں دوسرے بادشاہ کا نام نصیر الدین محمد ہمایوں تھا۔ 1530 سے 1540 تک اور پھر 1555 سے 1556 تک مغلیہ سلطنت کے حکمران رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مغل بادشاہ ہمایوں کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ حالات زندگی کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ نصیر الدین محمد ہمایوں ظہیر الدین بابر کے بیٹے تھے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کو پورے نام سے زیادہ صرف ہمایوں کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ہمایوں کو حساب، فلسفہ، علم نجوم اور فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا۔ ہمایوں نے 1530 سے 1540 تک اور پھر 1555 سے 1556 تک افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان اور بنگلہ دیش پر حکومت کی۔ اپنے والد بابر کی طرح ہمایوں نے بھی اپنی سلطنت کو بہت جلد کھو دیا، لیکن اس نے فارس کے صفوی خاندان کے ساتھ مل کر اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ دسمبر 1530 میں ہمایوں برصغیر پاک و ہند میں مغل علاقوں کے حکمران کے طور پر اپنے والد کی جگہ دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں ایک ناتجربہ کار حکمران تھا۔ جب وہ 22 سال کی عمر میں برسر اقتدار آیا تو اس کے سوتیلے بھائی کامران مرزا کو والد کی وراثت سے کابل اور قندھار وراثت میں ملے تھے۔ یوں دونوں سگے بھائی آپس میں حریف بن گئے۔ ہمایوں نے مغل درباری ثقافت میں اہم تبدیلیاں کیں۔ فارسی آرٹ، فن تعمیر، زبان اور ادب ہمایوں کے زیر سایہ تھے۔ ہندوستان میں پتھر کے بہت سے نقش و نگار اور ہزاروں فارسی نسخے ہیں جو ہمایوں کے زمانے میں ملتے ہیں۔ ہمایوں نے بہت ہی کم وقت میں سلطنت کو وسعت دی اور اپنے بیٹے اکبر کے لیے کافی میراث چھوڑی ہے۔ ہمایوں جب مغل سلطنت کے تخت پر آیا تو اس کے کئی بھائیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ صرف ایک بھائی خلیل مرزا نے ہمایوں کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہمایوں کے اپنے بھائی کے لیے ایک مقبرے کی تعمیر شروع کروائی، لیکن ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسے فارس فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ شیر شاہ سوری اس ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ہمایوں کے گجرات پر چڑھائی کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے مغلوں سے آگرہ کا کنٹرول چھیننے کا موقع دیکھا اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس خبر کو سننے کے بعد ہمایوں نے اپنی فوجیں آگرہ کی طرف روانہ کر دیں اور بہادر کو دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ 24 جنوری 1556 کو ہمایوں کتابوں سے بھرے بازوؤں کے ساتھ اپنی لائبریری شیر منڈل سے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب مؤذن نے اذان دی۔ ہمایوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ اذان کی آواز سنتے تو تعظیم میں گھٹنے ٹیک دیتے۔ گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا اور پتھر کے ناہموار کنارے سے ٹکرا گئے۔ 3 دن کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش کو ابتدائی طور پر پرانا قلعہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن ہمایوں کے دہلی پر حملے اور پرانا قلعہ پر قبضے کی وجہ سے فوج نے ہمایوں کی لاش کو وہاں سے نکال دیا اور اسے قلعہ نور منتقل کر دیا گیا، جہاں اکبر کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ ہمایوں کو ایک مقبرے میں دفن کیا گیا ہے جو مغل فن تعمیر کا ایک عظیم الشان باغی مقبرہ ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ ہمایوں کے بعد بہت سی تاریخی عمارتیں ہندوستان میں بنائی گئیں۔ تاج محل اور بہت سی دوسری ہندوستانی یادگاریں ہمایوں کے بعد قائم ہوئیں۔